بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه فقال إني لأعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. محترم سامعین، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے والدہ کے حق سے متعلق بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق کو والد کے حق سے اونچا رکھا ہے، اور اس تعلق سے جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر ذکر کیا ہے جو کہ صحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، خطبہ دیا، لیکن اس نے مجھ سے شادی کرنے سے منع کر دیا، اور اسی عورت کو ایک دوسرے انسان نے پیغام دیا وخطبها غیری، اور اس نے اس کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا. مجھے بڑی غیرت آئی، فغرت علیہا فقتلتها، میں نے اسے قتل کر دیا. فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا میرے لیے توبہ موجود ہے؟ قال امک حیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال لا. قال تب الی اللہ عز وجل، اس نے کہا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ حضور سچی توبہ کرو اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. عطا بن یسار کہتے ہیں فذهبت، میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ وہ تو قتل کر کے آیا تھا، آپ نے اس سے اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں کہ اس کی ماں زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، آپ نے اس بارے میں کیوں پوچھا؟ فقال، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انی لاعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدہ. آپ نے فرمایا میرے علم کے مطابق والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے زیادہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے. اس روایت میں ہمارے اور آپ کے لیے چند بنیادی باتیں موجود ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں غیرت یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے. انسان غیرت میں آ کر، اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، غیرت میں آ کر انسان بہن کا قتل کر دیتا ہے، غیرت میں آ کر انسان بیوی کا قتل کر دیتا ہے، کسی معصوم لڑکی کا قتل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس روایت کے اندر موجود ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. لڑکی اگر شادی سے منع کر دیتی ہے تو شریعت نے اسے اختیار دیا ہے، ولی کے ذریعے سے وہ منع کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے. ہاں، غیرت بعض جگہوں پر مستحسن ہے. اگر انسان کی بیوی بس بد کرداری اس کے ہاں دیکھی جاتی ہے، بس سلوکی دیکھی جاتی ہے، بالکل واضح ہے، تو انسان اگر غیرت نہ کھائے، اسے اپنے پاس رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیوس قرار دیا ہے. یہاں پر غیرت کھا کر اسے چھوڑ دینا یہ مستحسن عمل ہے. اسی طرح سے اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عالم کو چاہیے کہ سائل کو مایوس نہ کرے. ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، اب گناہ کی نوعیت جان لینے کے بعد اس عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کرے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل موجود ہے کہ جب اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، بڑا گناہ ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں زندہ ہے. کہا کہ ایسا ہے تم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سچی توبہ کرو اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائل کو مناسب انداز میں رہنمائی کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل اس بات کی دلیل ہے. اسی طرح سے لوگوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے درپیش مسائل میں علماء سے رجوع کریں تاکہ انہیں صحیح رہنمائی مل سکے. اس شخص نے حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف رجوع کیا تھا. عالم کی طرف اگر انسان رجوع نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت مذکور ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر انسان ایک عابد کے پاس گیا
جو عبادت گزار ایک بندہ تھا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے توبہ ہے. وہ کہتا ہے 99 قتل کر کے آئے ہو اور پوچھتے ہو کہ توبہ ہے. تمہارے لیے توبہ کی کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کو بھی قتل کر دیتا ہے, 100 مکمل کر لیتا ہے. اس کے بعد کسی شخص کے رہنمائی پر وہ انسان عالم کے پاس جاتا ہے اور عالم اسے توبہ کی تلقین کرتا ہے, اور پھر لمبی روایت ہے, ایک تفصیلی واقعہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے انسان جنت میں داخلے کا مستحق قرار پاتا ہے. اسی طرح سے اس روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا, حسن سلوک کرنا ایسا عمل ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کے لیے کفارہ بن سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ. میرے علم کے مطابق والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے زیادہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے. ان الحسنات یذهبن السیئات, بے شک نیکی جو ہے یہ برائی کو مٹا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اگر انسان والدین کی, والدہ کی خدمت کرتا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, جو کہ حقوق العباد میں سب سے بڑی نیکی ہے, اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے, تو انسان اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے اس کی نظیر مرفوع روایتوں کے اندر موجود ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے انی اصبت ذنبا عظیما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ اگر اس کی ماں موجود ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے. تو اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میری ماں موجود نہیں ہے. آپ نے کہا تمہاری خالہ موجود ہے؟ کیونکہ خالہ ماں کی عدم موجودگی میں وہ ماں کے درجے میں ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اسی طرح سے اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ توبہ جو ہے یہ بہت عظیم عمل ہے. غرغرے کی حالت سے قبل تک یہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بڑے سے بڑے گناہ, بڑے سے بڑا گناہ, اگر یہاں تک کہ شرک بھی اگر بندہ خالص توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.